نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ میڈیسن نالج کے حوالے سے ایک اور ویڈیو لے کر، اور آج بات کرتے ہیں ٹرپسین اور کائموٹریپسین جو انزائمز ہیں ان کے حوالے سے، کہ یہ کن صورتوں میں انسان اس کا استعمال کر سکتا ہے، اس کے انڈیکیشنز، کانٹرا انڈیکیشنز، فوائد اور نقصانات کے بارے میں جانیے اس ویڈیو میں۔ خواتین و حضرات، ٹرپسین اور کائموٹریپسین جو ہے یہ انزائمز ہیں اور ان کا رول جو ہے وہ اینٹی انفلیمیٹری ہے۔ اینٹی انفلیمیٹری رول کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جب بھی جہاں پہ انفلیمیشن ہوتی ہے وہاں پہ ضرور سوجن بھی ہوگی، وہاں پر پین بھی ہوگا، وہاں پر انفلیمیٹری ریئیکشن بھی ہوں گے، وہاں پر ریڈنس بھی آئے گی اس ایریا میں۔ سو ان کنڈیشنز کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز جو ہیں، NSAIDs وغیرہ، اسٹیرائڈز وغیرہ، ان کا بھی استعمال کرایا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ایسے انزائمز جو کہ وونڈ ہیلنگ کو تیز کر لیں، انفلیمیشن کو کم کر لیں، اور آپ کی جو کنڈیشن ہے اس میں بہتری لائیں، سوجن وغیرہ ہے اس کی کمی کے لیے پھر آپ کو انزائم ٹرپسین اور کائموٹریپسین جو ہے وہ استعمال کرانے ہوتے ہیں۔ اور ان صورتوں میں اس کمبینیشن کا استعمال کرایا جاتا ہے جن میں ٹرامیٹک پین ہو سکتا ہے، یا کوئی انفلیمیٹری پین ہو سکتا ہے، یا مختلف قسم کا فریکچر وغیرہ اگر خدا نخواستہ ہوا ہو، یا اس کے ساتھ اور انفلیمیٹری کنڈیشنز ہو، پوسٹ سرجیکل کنڈیشن ہو، یعنی کوئی سرجری ہوئی ہے مائنر، اس کے ساتھ پین ہو رہا ہے، یا نارملی کوئی انفلیمیٹری پروسیس ہے جس کی وجہ سے پین ہوتا ہے، اس ایریا میں انفلیمیشن کو کم کرنے کے لیے جو ہے تو اس کا سہارا لیا جاتا ہے، خصوصاً ان لوگوں میں جن میں جینجیوائٹس ہوتا ہے، جن کے مسوڑے سوج جاتے ہیں، یا ان میں ٹوتھ ایکسٹریکشن ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے مسوڑے سوج جاتے ہیں یا منہ سوج جاتا ہے۔ اسی طرح جو اور سرجیکل پروسیجرز کے بعد آپ کا زخم جو ہے اس میں سوجن آ جاتی ہے، سو اس کو کم کرنے کے لیے ان کا استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے استعمال کے ساتھ جو ہے تو نہ صرف انفلیمیٹری ریئیکشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ پین کم ہو جاتا ہے، سوجن کم ہو جاتی ہے، ریڈنس کم ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہیلنگ کا پروسیس ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ سو پوسٹ سرجیکل پیشنٹس میں اگر اس کمبینیشن کا استعمال کرایا جائے تو ان کی وونڈ ہیلنگ جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اب ان انزائمز کا رول جو ہے انفلیمیشن کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اینٹی انفلیمیٹری رول ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں خواتین و حضرات مختلف قسم کے انزائمز کو یا مختلف قسم کی پریپریشنز کو ہائپر سینسٹیو ہو سکتے ہیں۔ سو جو لوگ ٹرپسین یا کائموٹریپسین کو ہائپر سینسٹیو ہوں، ان میں اگر اس کا استعمال کرایا جائے تو ان میں شدید قسم کا الرجک ریئیکشن یا سکن ریش ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ان لوگوں میں جو ہے تو ہیمولیسس ہو سکتی ہے، یعنی ان کا بلڈ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے، HB کم ہو سکتا ہے، اور ان کا جو بلیروبین لیول ہے وہ اوپر جا سکتا ہے۔ جو کرونک لیور ڈیزیز کا شکار پیشنٹس ہیں، چونکہ اس کا میٹابولزم جو ہے وہ لیور کے تھرو ہوتا ہے، سو ان لوگوں میں کرونک لیور ڈیزیز کے پیشنٹس میں اس کا استعمال جو ہے وہ قطعاً تو نہیں، بٹ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ وہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے، اور اس کا استعمال اگر کرانا بھی ہو تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کی لو ڈوز میں اس کا استعمال کرایا جا سکتا ہے، اور کوئی خاص اس کی کانٹرا انڈیکیشنز نہیں ہے۔ اس کے بڑے بڑے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ کوئی خاص نہیں ہے، کیونکہ ایک نیچرل انزائم ہے اور اس کا استعمال جو ہے وہ سیف ہے۔ لیکن اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی دائمی بیماریاں ہیں یا آپ ہائپر سینسٹیو ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی آپ اس کا استعمال کریں، اور سیلف میڈیکیشن کے طور پہ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو ویڈیوز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، جو معلومات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات فائدہ مند ہیں تو ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے دوسروں تک بھی یہ معلومات پہنچائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔